وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری اور ہلال جرت ہال میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی، نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا۔ پاکستان تب اقوام عالم میں مارکہ حق کے بعد اس عظیم مقام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ، جب ہم یہ نہ صرف قرضے واپس لوٹائیں گے بلکہ اپنی دولت خود پیدا کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا معترف ہے، دشمن ورطہ حیرت میں ہیں، اور دوست برادر ممالک ان کے دل باغ باغ ہیں، خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے کہ پاکستان نے نہ صرف ہندوستان کے خلاف مارکہ جیتا اور بڑی عظیم فتح حاصل کی اللہ کے فضل کرم سے، وہ اس کو اپنی عزت اور اپنی فتح سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک۔ اور یہ بات کہ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں خود افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ہم نے ان کے جنازے پڑھے، ابھی حالیہ مہینوں میں ان کے والدین سے ملاقات ہوئی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، اور مجھے انہوں نے کہا سپہ سالار کو کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے جان دی، شہادت کا جام نوش کیا، ہمیں اپنے بیٹے کو پر فخر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری اور ہلال جرت ہال میں تشریف لا چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب، محترم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، انتہائی قابل احترام جید علماء، مشائخ اعظام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، وفاقی وزراء، جنرل آفیسرز اور قابل احترام مہمان گرامی، السلام علیکم۔ جب مارکہ حق ہوا، اس عظیم کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اور آپ کی تہجد میں اور عشاء میں جو آپ نے پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، وہ اس بزرگ و برتر نے قبول فرمائیں، اور پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرت کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، جس جرت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اور خدا خوفی
اور ایک سپہ سالار کی جو انتہائی جو خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اللہ کے سہارے چل پڑے اور پھر پیچھے نہ دیکھے، یہ وہ جرأت تھی جس نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دلوائی۔ اور اس سے یقیناً ہماری افواج کے ہر سپاہی اور ہر جرنیل نے، چاہے وہ بری فوج کے ہوں یا فضائی فوج کے ہوں یا بحری فوج کے، ان سب کی اس میں بے مثال، اس میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ امام مسجد بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور وہ پیغام آپ ممبر رسول سے آپ ہر جمعے کو ہر نماز میں دیتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علموں کو آپ حدیث اور قرآن کا آپ درس دیتے ہیں، جدید علوم بھی ان کو سکھا رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کہ اس محفل میں سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کہ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں خود افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ہم نے ان کے جنازے پڑھے، ابھی حالیہ مہینوں میں ان کے والدین سے ملاقات ہوئی، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، اور مجھے انہوں نے کہا سپہ سالار کو کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے جان دی، شہادت کا جام نوش کیا، ہمیں اپنے بیٹے کے اوپر فخر ہے۔ وہ افسر، وہ جوان، وہ سپاہی قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا۔ اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان معاشی حوالے سے اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ ہم الحمدللہ بھرپور ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے گامزن ہوا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آج بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس معیشت کو جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھی، اس کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اخلاص اور محنت کے ساتھ۔ اس کو بچانے کے لیے
सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज अब वक्त है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और दिन रात मेहनत हो रही है, अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आग और पानी कभी इकट्ठे हुए? नामुमकिनात में से है। तो इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। आपके बड़ों ने, अजीम बुजुर्गों ने पाकिस्तान की तहरीक में हज़रत कायद आज़म का साथ दिया, उलमाए कराम ने उनके साथ साथ चले, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक था। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में पूरा साथ दिया। मगर आज पाकिस्तान बनने के बाद ये तवक्को थी पूरे पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया को कि किस तरह करोड़ों लोग हिजरत करके हर चीज़ अपनी पीछे खुदा हाफिज कह के अपने घर बार को, जायदाद को, इस उम्मीद को अपनी आंखों में बसाए कि एक खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है, उसमें हम आबाद होंगे और मेहनत, अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और आलम इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का एक चर्चा होगा और उसके झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये वक्त अमल से है। दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, एक एक पाई बचानी होगी और तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा और इकबाल और कायद के ख्वाब की ताबीर बनेगा। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। और उसमें आप देखेंगे कि कोई कमी नहीं है। इसलिए आज मैं समझता हूं कि पूरी कौम को इन कौमी मामलात के ऊपर यकजां दो कालब होना होगा। और आखिरी बात, अपनी मारूज़ात ख़त्म करने से पहले, कि पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया मोतरफ है, दुश्मन विरताए हैरत में हैं और दोस्त बरादर ममालिक उनके दिल बाग बाग हैं। खुशियों से फूले नहीं समाते कि पाकिस्तान ने न सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ मार्का जीता और बड़ी अजीम फतह हासिल की अल्लाह के फजल करम से, वो उसको अपनी इज्जत और अपनी फतह समझते हैं और हर जगह उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। और फिर यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो मेरे बुजुर्गों और इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इन हवालों से भी आपको पूरी तरह आगाही होनी चाहिए। और आखिर में इकबाल का शेर कह के ख़त्म करूंगा अपनी बात कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।